بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ لاڈلی بیٹی تھیں۔ ان کی بے شمار فضیلتیں اور مناقب قرآن پاک اور کتب احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر ہم ان کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کریں تو شاید کبھی ختم ہی نہ ہوں، اور ویسے تو حضرت سیدہ کی ہر فضیلت ہی نرالی ہے، لیکن ان کو اللہ پاک نے ایک ایسی فضیلت بھی عطا فرمائی تھی کہ جو کسی بھی اور عورت کو حاصل نہ ہوئی۔ ویسے تو سارے اہل بیت کی پاکی اور طہارت کے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ایسی پاک باز عورت تھیں کہ اللہ نے ان سے حیض و نفاس کو بھی دور رکھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 ہے، جس کو امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بتول ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا کا بچپن شریف اور زندگی کا ہر لمحہ نہایت ہی پاکیزہ تھا۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش رحمت میں تربیت پائی۔ آپ دن رات اپنے والدین کی پاکیزہ زبان سے پاکیزہ اقوال سنتی۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی اور پاک باز خاتون تھیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو عابدہ، زاہدہ اور طاہرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ اخلاق و عادات، گفتار و کردار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے: فاطمہ تو انسانی حور ہے، ام السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا اور بتول زایا، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، سید النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین، یہ سب آپ کے القابات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں اور سب جنتی عورتوں کی بھی سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ امام نسائی حدیث روایت کرتے ہیں
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے جسے نہ کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ ایک گھڑی کے بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ ان کی نماز بھی قضا نہ ہوتی، اسی لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ خاتون جنت کی شان عظمت نشان میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ شاہ دوسرا مکی و مدنی آقا والد ماجد زہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاس سے پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حضرت مریم علیہ السلام بطول تھیں اور دوسری فاطمہ سلام اللہ علیہا بطول ہیں، اور بطول وہ ہے جس نے سرخی نہ دیکھی ہو۔ بے شک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کبھی ایسی کیفیت سے دوچار نہ ہوئی جس سے خواتین ہر مہینے ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو تمام غلاظتوں سے پاک رکھا۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی۔ آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ آئیے دوستو، دعا کرتے ہیں کہ ہم آج سے اپنی زندگی کو خاتون جنت کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ہر وقت لوگوں کے کام آئیں گے اور اپنے آپ کو حسد، تکبر، بدگمانی اور تہمت باندھنے جیسی بیماریوں سے بچائیں گے۔ اے اللہ پاک، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پاکی کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ خدا جانے کس کی آمین کی وجہ سے ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔